हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होगा, मोमिन बंदों के साथ क्या होगा और जो काफिर होते हैं उनके साथ क्या होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आपको हो सकता है इससे कुछ सीखने को मिल जाए और हो सकता है इससे आपकी आखिरत और दुनिया सुधर जाए। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे लाल कलर का बटन दिया होता है उसको दबाकर, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो आइए जानते हैं। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी की मैयत के हमरा कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि कब्र खोदी जा रही है और कब्र को तैयार होने में अभी देर है। उस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास बाअदब बैठ गए, और इतने अदब से बैठे कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन किया करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। यह बात आपने 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान के फरिश्ते उतरते हैं, जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ उनकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलिकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह के मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशक़ से कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जा दूर तक बैठ जाते हैं, पल भर भी उनके हाथ नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उसकी खुशबू के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो भी उम्दा खुशबू मुश्क की हो सकती है उस जैसी खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फ़रिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं, और फ़रिश्ते की जिस जमात पर भी उनका गुज़र होता है वह कहते हैं कि यह कौन पाकीज़ा रूह है। उसका अच्छे से नाम लेकर जवाब देते हैं, जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं। इस तरह 7वें आसमान तक, हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा की किताब अलैन में लिख दो कि उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया और उसी में उसको लौटा दूँगा और इसी से उनको दोबारा निकालूँगा। चुनांचे उसकी रूह जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। यह 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर हैं। तो पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तो वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वह जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं, यह कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं? जो फिर किसी को दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि यह कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं? वह कहता है कि यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उससे दरियाफ्त किया करते हैं कि तेरा अमल क्या है? वह कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज़ देता है, जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछाए जाएं और जन्नती कपड़े उसे पहनाए जाएं, और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत की खुशबूदार हवा आती है। जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोलने से पहले उसको दोज़ख दिखाई जाती है और उससे कहा जाता है कि यह वो
جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اور پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے تجھ سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جہاں تک اس کی نظریں پہنچے اور اس کے پاس نہایت خوشبودار چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ واقعی اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے عمل صالح ہوں، مطلب میں تیرے اچھے اعمال ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں آپ کی انعام کردہ نعمتوں میں پہنچ جاؤں، اور وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جلدی سے جلدی قیامت فرما دے۔ اور جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگے پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جسے بوٹیاں بھننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے اس کو جھپٹ لیتے ہیں، جھپٹنے کے برابر بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر ان کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑے ہوئے مردہ لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث کی روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکہ میں نہ چل جائے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہٰذا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح سجین کی طرف وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، اور جو شخص شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر درندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے؟ انہیں دکھلایا جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم محروم رہ گیا، اور پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا آخری مقام ہے۔ دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدبودار، بددزان، ردی اور خراب کپڑے پہنے ہوئے، جس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے برے اعمال ہوں، اور تیرے آگے
تیرے اوپر ایسا عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے رب، قیامت کبھی قائم نہ کرنا، کبھی قائم نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ہمارے دروازے سے داخل کی جائے۔ کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رنگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ہماری طرف سے داخل نہ کی جائے۔ یہ حدیث شریف اذن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے قبر کے بارے میں پہلا پارٹ، قبر کی ایک رات کے بارے میں ہمارا پہلا یہ پارٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ دوسرا پارٹ لائیں یا نہیں لائیں۔ ویسے ہم لائیں گے اس کا دوسرا پارٹ بھی انشاءاللہ جلدی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، جو نیچے لال کلر کا بٹن دیا گیا ہوتا ہے اس کو دبا کر۔ اب ہم آپ سے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو آپ کا شکریہ۔